ٹھیک، تو یہ سورہ رحمان کا آج سٹارٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پہ. اور جیسا کہ شاہ صاحب نے بتا دیا، یہ فیس بک ایڈمنز جو ہے نا، وہ ان میں سے کوئی وظائف کوئی نہیں، نہ کوئی بھی کرے. وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پوچھ لیں پوچھیں جی. کہ یہ پڑھ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں، تو پھر وہ مجھے پتہ چلے. صحیح. اور اچھا جنہوں نے اگر غلطی سے شروع کر دیا ہے جی، وہ ابھی کرتے رہیں، بند نہ کریں وظیفے کو. یہ نہ ہو کہ وہ وظیفہ جو ہے توڑ دیں تو پھر ایک اور مصیبت کھڑی کریں اپنے لیے. تو جی ابھی کنٹینیو رکھیں. بالکل کیوں ہم سب کا صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ٹھیک ہے. تو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں شاہ جی. منزل سے ہے یہ خواص سورہ رحمان. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کو عروس قرآن ہونے کا شرف حاصل ہے. کیا بات ہے. تواریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے یہ سورہ مجمع قریش کے سامنے پڑھی گئی. یہ صورت کافروں اور منافقوں کے دل میں نہیں ٹھہر سکتی، یعنی زبانی حفظ نہیں ہو سکتی. آشوب چشم اور مرگی کے مریض کے لیے گلے میں اس کا تعویذ، مربع یا مخمص یا سورہ رحمان ہی لکھ کر ڈالنا شفا کا باعث ہے. تحال کے مریض کو زعفران سے پلیٹ میں تحریر کر کے پلانا شفا کا باعث ہے. بخار اور چیچک کے مریض کو گنڈا بنا کر گلے میں رکھنا بہتر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ شروع کرے. ہر آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر گرا لگاتا جائے، انشاءاللہ مریض شفا پائے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتے کے حملے سے بچنے کے لیے 3 مرتبہ آیت پڑھے اور اس پر پھونک مارے. یہ تجربہ شدہ بات ہے. اور آیت یہ ہے یا معشر الجن والانس سے لے کر بسلطن تک پڑھے. اس کے علاوہ منگل کی نحوست کو دور کرنے کے لیے صبح کو 11 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے. تمام دن سکون سے گزرے گا، اور 11 مرتبہ پڑھنے سے تمام دن مصروفیت سے گزرتا ہے. اور اگر یا رحمان یا رحیم پڑھا جائے تو سارا دن فرصت میں گزرے گا. جیسے کہ کل تھا، کل کا دن تھا تو بغیر پڑھے ہوئے ایسا ہو گیا تھا. اگر پڑھ لیتے تو کیا ہوتا. ہاں صحیح. لیکن یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں نا، 11 مرتبہ پڑھنے سے تمام دن مصروفیت سے گزرتا ہے. ہمیں دوسرا پڑھنا چاہیے تھا، اور اگر یا رحمان یا رحیم پڑھا جائے تو سارا دن فرصت میں گزرے. کل پڑھنے والا تھا، اب تو دوبارہ کل والی سچویشن نہیں آئے گی. واقعی کل باغا باغی ہو گئی تھی. یہ میرا تجربہ ہے جو میں تحریر کر رہا ہوں، اور 11 مرتبہ پڑھنے میں صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے. یہ سورہ رحمان کا بیان بڑے شاہ جی نے لکھا ہے. اچھا، اب سورہ رحمان کی بات کریں تو شاہ جی اسم یا رحمان وہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، بسم اللہ میں بھی ہے رحمان. اور یہ سورہ بھی جو ہے یہ ویسے بھی اوور آل کئی جگہ پہ لوگ پڑھتے ہیں، پڑھی جاتی ہے. تو اس کا کیا، کس وجہ سے یہ اتنی، یہ بیسیکلی وسط پیدا کرتا ہے، کھولتا ہے یہ چیزوں کو. دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو ادا پسند ہے نا آپ کی، وہ شکر گزار بننا ہے. جی. توبہ استغفار کیوں کرتا ہے آدمی؟ اپنی ذات کے لیے، جی ہے نا. بالکل. اور باقی کی جتنی چیزیں کرتا ہے، عبادت اور ریاضت، وہی جنت دوزخ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے. مگر یہ جو ہے نا شکر گزار بننا، یہ ایک خوبی کی بات ہوتی ہے. روحانیت میں کہتے ہیں آدمی شکر گزار بہت جا کے، یعنی کہ بزرگی کی عمر پہ پہنچتا ہے، پھر وہ شکر گزاری اختیار کرتا ہے. پھر وہ ہر چیز کا شکر کرنے لگتا ہے. وہ شکر یہ نہیں ہے کہ شکر الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں اس کی شکر گزاری ادا کر رہا ہوں. وہ یعنی کہ اس منازل سے گزر چکا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، وہ شکر گزاری کے لیے کرتا ہے. اور شکر گزاری کے لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. This was a Sufi Guidance Channel production.